أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. वमन अतलब और कौन है बहुत बड़ा जालिम मिमन इफ्तरा उस शख्स से जिसने बांध लिया अल्लाह अल्लाह पर अल-कज़िब झूठ वह युदआ हालांकि उसको दावत दी जाती इलल इस्लाम इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है उसको इस्लाम। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन और अल्लाह हिदायत नहीं करता है कौम ज़ालिम। युरीदूना वो चाहते हैं लियुत्फ़िउ बुझा दे नूर अल्लाह अल्लाह के नूर बिअफ़वाहिहिम अपने मुंहों से फूंक मार कर
واللہ متم نور، اللہ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کرے کافر لوگ، ناخوش رکھے کافر۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، کہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالہدى، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ ظاہر کر دے، غالب کر دے اس دین حق کو، علی الدین کلی، تمام کے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں اس کو مشرک۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو کیا فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا، تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر واضح دلائل آئے تو کیا کہنے لگے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اب یہ کھلم کھلا جادو جو ہے یہ اس لیے کہہ رہے کہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا اپنی بڑائی کو ختم کرنا، اپنی سرداری کو ختم کرنا۔ اس لیے وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو قرار دے رہے تھے، وہاں اللہ کی طرف بھی مختلف چیزیں جو ہے وہ منسوخ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے کہنے لگے یہ فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں، اور اسی طریقے سے یہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ساجی ہے، شریک ہے اللہ کے۔ مختلف قسم کی باتوں کو منسوخ کر رہے تھے اللہ کی طرف، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ فرمایا ومن اظلم، کون بہت بڑا ظالم ہے اس شخص سے، افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ حالانکہ ان کو تو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام جو ہے سلامتی کا مذہب، اسلام جو ہے عزت کا مذہب۔ 360 بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ تو انسان عقل بھی یہ کہتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ 360 بتوں کے سامنے جو ہے سر جھکا رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو کون افضل ہے؟ وہی افضل ہے جو ایک کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ در در کے دھکے کھانے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی در پہ آ جاؤ۔ فرمایا وہ یدعا الی الاسلام، اس کو تو اسلام کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے، اللہ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کر رہے۔ یہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کی طرف غلط نسبتیں کرے تو اپنی کی طرف ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ غلط باتوں کی نسبت کرنا اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے، یریدون، وہ چاہتے تھے لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں ہم اللہ کے نور کو۔ اب اس نور سے مراد وہ وحی کا نور ہے جو اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جو قرآن مجید ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور لے کے آئے، کتاب مبین لے کے آئے۔
اور اب یہ ان جتنے بھی ظالمین ہیں، جتنے بھی یہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دو، قرآن کو بجھا دو، قرآن کی تعلیم کو ختم کر دو، بے فہم اپنے منہ سے۔ اس وقت بھی وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے، لیکن اپنے منہ کے اعتبار سے ہے، اور صدیاں گزر گئی، وہ یہی چاہ رہے۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریز جب بر صغیر میں آیا تو اس نے بھی بڑی کوشش کی کہ دین اسلام کو جو ہے نا اس دیش سے نکالا جائے، اور دین اسلام کی حفاظت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن کو ختم کر دو تو دین اسلام کی حفاظت ختم ہو جائے، دین اسلام ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز نے سوچا کہ یہ قرآن مجید جو اوراق میں لکھا ہوا ہے نا، یہ مصحف، یہ سارے کے سارے جو ہے بر صغیر سے ختم کر مختلف مساجد میں جا کر، مختلف مدارس میں جا کر جو قرآن مجید اکٹھے کر رہے، کسی نے 5 دے دیا، کسی نے 10 دے دیا، کسی نے 100 دے دیا، کسی نے 200 دے دیا، یہ سارے اکٹھے کر رہے۔ تو ایک ایسے مدرسے میں گیا جہاں استاد تھے نابینا، آنکھوں کے اعتبار سے تو وہ نابینا تھے، اعمیٰ تھے، اندھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دل کی بصیرت دے دی، وہ قرآن مجید بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ اس سے بھی جا کر کہا جی قرآن مجید ہمیں چاہیے، انہوں نے، اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، فراست سے سمجھ لیا کہ اس سے پوچھے تو صحیح کہ اتنے قرآن مجید کرے گا کیا، ان قرآن مجید کے مصحف کو یہ کیا کرے گا تو؟ انہوں نے پوچھ لیا، اس نے کہا میں یہ سورے قرآن مجید کو جو ہے نا ایک جگہ اکٹھا کروں گا، اور اکٹھا کر کے جنگل میں جا کر ان کو آگ لگا دوں گا، قرآن مجید جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا دین ختم ہو جائے گا۔ وہ حافظ صاحب جو ہے سمجھ گئے، تو ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور کہا کہ قرآن مجید سناؤ، وہ زبانی سنا رہا ہے، تو ظاہر ہے بچہ ہو، قرآن کا حافظ ہو، پھر چھوٹا ہو، اور پھر اللہ نے آواز دی ہو، تو قرآن مجید جو ہے وہ اثر کیے بغیر تو نہیں رہتا۔ تو استاد نے کہا بچے فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، تو وہ قرآن سنا رہا ہے۔ یہ تو مدارس کی محنت ہے نا، یہ قرآن کی محنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیں، پھر مصحف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس استاد نے اس انگریز کو سمجھائی کہ یہ اوراق میں تو تم قرآن کو ختم کرو گے، لوگوں کے سینہ سے قرآن مجید کیسے ختم کرو؟ لیکن چاہتے وہی ہے کہ مدارس و مساجد و قرآن کو ختم کر دو، دین سے رشتہ توڑ دو، لیکن یہ ان کی صرف کوشش ہے، یریدون، ان کی چاہت ہے، لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تو فرماتے ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ جو ہے نیک بندے جو ہے صالحین جو ہے قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم و جابر اور اسی طریقے سے گناہگاروں سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیں۔ یہ تو اللہ کا دین ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے، جس سے چاہے قرآن کی حفاظت کروا دے، دین کی حفاظت کروا دے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن تعلیم کے لیے قبول کر لے، یہی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، منہ سے بات کرنے میں کون سی قیمت لگتی، لیکن کیا فرمایا؟ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہتے، تکمیل ہو جاتی۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں، نہ خوش رہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس نور نے تو پورا ہونا ہے، ہو کر کہ ہو گیا، اللہ نے قرآن کی تکمیل کر دی، اور کس کے ذریعے کی؟ فرمایا هو الذی ارسل رسول، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ بالہدیٰ، ہدایت کے ذریعے، ودین الحق، اور دین حق کے ذریعے، اور یہ ہدایت اور دین حق کو بھیجا
اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے، دین جو ہے وہ غالب ہو جائے علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان۔ اب یہ غلبہ جو ہے ظاہری صورت میں بھی ہوا، باطنی صورت میں تو ہر وقت ہے کہ دلائل کی بنیاد پر قرآن کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا، شریعت کا، دین حق کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ دلیل کے اعتبار سے تمام ادیان پر اسلام جو ہے وہ غالب ہے۔ عقل سلیم کسی کا ہو تو اسلام کی حقانیت کو وہ پہچان سکتا ہے۔ ہاں تو پیسے کے لالچ میں یا عقل سلیم اس کے پاس نہ ہو تو اس کو قرآن کی بات نہیں سمجھ آتی، یا اسلام کی بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کا اور بات ہے۔ ورنہ دلائل کے اعتبار سے قرآن اس وقت بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ہے وہ غالب ہے۔ ظاہری طور پر بھی غلبہ ہوا کہ مکہ کے جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، غزوہ بدر میں 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، دین حق غالب ہو گئے۔ کہ صرف یہ نہیں، یہود و نصارہ کو جلا وطن کیا گیا، تو مدینہ کے ارد گرد بھی دین حق کا غلبہ ہوا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس وقت کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، وہ روم اور ایران تھا، فارس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم کو بھی فتح کروا دیا، صحابہ کرام کے ہاتھ سے، اور فارس بھی فتح ہو گیا، اور قسطنطنیہ کے ساحل تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ یہ ظاہری غلبہ بھی اللہ نے صحابہ کرام کے دور میں پورا کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں، قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حق کو ظاہری طور پر بھی غالب فرما دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ اس بات کو مشرکین ناپسند کرتے ہیں، مشرکین تو سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ اسلام مغلوب رہے، لیکن اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا، وہ غالب ہو کے رہے۔ الحمدللہ رب والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انا نسألک الهدى، اللہم انا نسألک العافیۃ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، صلى الله تعالى أجمعين برحمتك